اس سے پہلے آئیے مراد کو درخواست کرنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. پورا رمضان کا مہینہ گزر چکا. ہم نہ وہ عبادت کر سکے، نہ وہ روزے رکھ سکے، نہ وہ نمازیں پڑھ سکے، نہ وہ تراویح پڑھ سکے. آئیے چند اثار ماہ رمضان کی ارپتا کے لیے رخصت کرتے ہوئے پڑھیں گے. اس سے قبل ایک اثار قطع کا سماعت فرمائیں. تیری رحمتوں کے بادل جو فضا پہ چھا رہے ہیں، وہی نور بن کے محفل پہ جگمگا رہے ہیں. بخدا بدل
مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ حضور آ رہے ہیں۔ ایک بار آواز سیدنا محمد وعلا اے دوست تجھ بن کیوں رہوں، اے دوست تجھ بن کیوں رہوں، اے آنکھوں
روتے رہے اے ماہ رمضان الوداع اے دوست تجھ بن کیوں رہوں ہم بے قصوں کو چھوڑ کر تم چل دیے دل توڑ کر ہم بے قصوں کو چھوڑ کر تم چل دیے دل توڑ کر رو رو پکاروں شور کر رو رو پکاروں شور کر اے ماہ رمضان الوداع اے دوست تجھ بن کیوں رہوں اے ماہ رمضان الوداع الوداع والوداع الوداع السلام علیکم. یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں بلند آواز کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرت اپنا خطاب شروع کریں اس سے قبل میں عادل بھائی سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت کی خودکشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا أفضل المرسلين. وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رمضان
मुबारक के बाबरकत महीने में एक मरतबा फिर आप हजरात के दरमियान हाजिर होने का मौका नसीब हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महफिल में हमें हुजूर क़ल्ब के साथ हाजिर रहने की तौफीक अता फरमाए और इस महफिल से मुकम्मल तरीके पर अल्लाह ताला हमें इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उस आयत के हवाले से एक दो बातें अर्ज करके फिर सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के हवाले से एक अहम बात का जिक्र फरमाया है और ये ईमान वाले क़यामत तक जितने भी ईमान वाले बंदे आने वाले हैं, क़यामत तक जितने भी मोमिनीन और मोमिनात आने वाली हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उन तमाम का जिक्र फरमाया है और मोमिनीन के बारे में एक अहम चीज का जिक्र किया गया है। मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ भी जितने मोमिनीन बैठे हुए हैं, जितने हजरात तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इरशाद को आज की इस महफिल से उठने के बाद अपने ज़हन दिमाग में रखें और इस इरशाद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से उनकी जानों और उनके मालों को खरीद लिया। बात बहुत अहम बयान हो रही है। ईमान वालों से अल्लाह ने उनकी जानों को खरीदा, ईमान वालों से उनके माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खरीद लिया है। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि अगर किसी चीज को हम खरीदने के लिए जाते हैं तो खरीदने के बाद हमें उस चीज के बदले में कोई चीज सामने वाले को देनी पड़ती है। दुकानदार के पास हम कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो रुपए और पैसे देकर के हम कोई चीज खरीदा करते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की जानों को खरीदा, ईमान वालों के मालों को खरीदा। अब इसके बदले में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को क्या अता फरमाया, तो उसका भी जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की जानों और मालों को खरीदने के बाद ईमान वालों को उसके बदले में क्या दिया, बिअन्न लहुमुल जन्नह, इस बदले में कि ईमान वालों के लिए आखिरत में जन्नत है। तो जन्नत देकर के अल्लाह ने ईमान वालों की जानों और मालों को खरीद लिया। अब हमारी ईमान वालों की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपनी जान के जरिया, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के जरिया, अपने माल के जरिया कोई भी ऐसा काम न करें कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो। कोई भी गुनाह का काम हम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से न करें, कोई भी गुनाह का काम हम अपने माल के जरिया न करें कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज हो। तो ईमान वालों को ये आयत करीमा याद रखनी चाहिए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस आयत को हमेशा मद्देनजर रखने की तौफीक अता फरमाए।
اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مکمل توجہ کے ساتھ آپ محفل میں شریک رہیں. سوال کو سمجھ کر کے جواب کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. نیت کریں جو بھی باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے, دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیں گے. سبحان اللہ. صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مطلب کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہو اور اسے نہ دینے والا شخص کیسا ہے؟ 3 سوالات اس میں شامل کیے گئے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی تینوں سوالات کے جوابات ترتیب وار دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ سوال کیا گیا کہ صدقہ فطر کیا ہے. تو آپ حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے تو مسلمان بھائی صدقہ فطر ادا کیا کرتے ہیں. یہ صدقہ فطر کیا ہے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جتنے بھی مسلمان بھائی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں. میں حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ صدقہ فطر کیا ہے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ادا کرنے کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو صدقہ فطر دینے والے کو بھی فائدہ ملتا ہے اور سامنے صدقہ فطر جس کو دیا جاتا ہے اسے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب وہ دونوں فائدے کیا ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ صدقہ فطر دینے والے کو کیا فائدہ ملتا ہے. حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بےہودہ اور بیکار بات ہماری زبان سے نکل جاتی ہے. روزے کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام, کوئی لغو اور بیکار کام ہم سے ہو جایا کرتا ہے. حالانکہ روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے, لیکن ہم سے لغو اور بیکار بات زبان سے نکل جاتی ہے اور روزے کی حالت میں کوئی غلط کام یا کوئی گناہ کا کام, بیکار کام ہمارے ذریعہ ہو جایا کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی لغو اور بیکار کام ہم کرتے ہیں یا لغو اور بیکار بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزے کی نورانیت میں فرق آ جاتا ہے. روزے کی نورانیت کم ہو جاتی ہے. روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس کی نورانیت کم ہو جایا کرتی ہے. اب حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے صدقہ فطر جب ہم ادا کرتے ہیں تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ دینے والے کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ جو گناہ کے کام کی وجہ سے, وہ جو لغو اور بیکار بات کی وجہ سے روزے کی نورانیت میں فرق آ گیا تھا اور روزے کی نورانیت کچھ کم ہو گئی تھی, جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو وہ نورانیت مکمل ہو جاتی ہے اور کمی پوری ہو جایا کرتی ہے. تو یہ صدقہ فطر ادا کرنے والے کو فائدہ ملتا ہے. اب اس میں سامنے والے کا کیا فائدہ ہے جس کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ سامنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے انتظام کے پیسے نہیں ہیں. جب تم صدقہ فطر ادا کرو گے تو اس کی غذا کا بھی انتظام ہوگا, اس کی گھر والوں کی بھی غذا اور کھانے کا انتظام ہو جائے گا. تو یہ دونوں کو فائدہ ملتا ہے, دینے والے کو بھی اور جس کو دیا جاتا ہے اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے
تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی میں حدیث پاک کی روشنی میں دینا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ، بہت اہم ارشاد ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو نقصان یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزے مقبول نہ ہو۔ تو یہ صدقہ فطر ادا نہ کرنے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ صدقہ فطر ادا کرنا کس پر واجب ہے، یہی سوال ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کی مقدار کیا ہے، یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اس کے حوالے سے میں وضاحت کر دوں کہ بہت اہم چیز یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک غلط فہمی اور غلط تصور اس کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ جب بھی آپ ہمارے گھروں میں صدقہ فطر جب ادا کرنا ہوتا ہے تو کیا بتایا جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، بالکل یہ مقدار بھی بیان کی گئی ہے، یہ ایک صورت بھی بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور بھی دیگر صدقہ فطر ادا کرنے کی صورتیں بیان کی ہیں۔ جیسے ایک دوسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ صدقہ فطر اگر ادا کرنا ہے کھجور کے ذریعہ دینا چاہتے ہیں، اگر کھجور کے ذریعہ صدقہ فطر دینا ہے تو اس کی مقدار یہ بتائی گئی ہے کہ 4 کلو 94 گرام کھجور۔ کتنی کھجور؟ آپ بولتے جائیں تاکہ ذہن میں بات اتر جائے۔ 4 کلو 94 گرام کھجور یا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، وہ آپ جیسی کھجور کھاتے ہیں اتنی قیمت کی کھجور آپ دیں یا اتنی قیمت فقیر کو دیں۔ یہ دوسری صورت ہے۔ ایک تیسری صورت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کشمش کے ذریعہ آپ کو زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کشمش ہمارے یہاں جس کو سوکھی ڈرگس بولتے ہیں، سوکھی درخت کشمش آپ جانتے ہوں گے، تو کشمش کے ذریعہ اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو اس کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں بھی 4 کلو 94 گرام کشمش دیں یا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ فقیر کو آپ دیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تمام صورتیں صدقہ فطر ادا کرنے کی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر عام طور پر ہوتا ہے کہ گیہوں والی صورت ہی کے ذریعہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے، بالکل اس سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن جو مالدار ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے جن کو طاقت اور استطاعت دی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ گیہوں والی صورت کی جگہ پر آپ کھجور والی صورت اپنائیں، کشمش والی صورت اپنائیں، تو اس کے ذریعہ کیا ہوگا، آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور ساتھ میں سامنے جو فقیر کو آپ صدقہ فطر دے رہیں گے تو اس کی زیادہ ضرورتیں بھی صدقہ فطر کے ذریعہ پوری ہوگی، کیونکہ گیہوں کے اگر ذریعہ نکالتے ہیں تو اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، تقریباً 70 80 90 روپے ایک صدقہ فطر کی قیمت بنے گی۔ وہی کھجور کے ذریعہ اگر آپ نکالیں گے تو 1200 1400 کے قریب قیمت ہوگی، کشمش میں بھی تقریباً اتنی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ سامنے والے کو جو آپ صدقہ فطر دیں گے تو اس کی ضرورت زیادہ پوری ہوگی اور آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، طاقت و استطاعت ہے، تو کھجور اور کشمش والی صورت کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کریں تو بہتر ہے۔ گیہوں والی صورت میں بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں سوالات کے جوابات امید ہے کہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں۔ یہ سوال
بھی اہم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا کس پر واجب ہے؟ کیا ایسا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب نہیں. ادا کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن واجب ہر مسلمان پر نہیں ہے. بلکہ صدقہ فطر ادا کرنا کس مسلمان پر واجب ہے؟ تو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو قربانی جس پر واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے. یہ بالکل آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جس پر قربانی واجب اس پر صدقہ فطر واجب، اور جس پر قربانی واجب نہیں اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر مرد پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کی جو نابالغ اولاد ہے، مرد کی نابالغ اولاد ہے، ان نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس مرد کو صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. جیسے کوئی مرد ہے، اس کے 5 بچے ہیں جن میں سے 3 نابالغ ہیں 2 بالغ ہیں، تو اگر اس مرد پر صدقہ فطر واجب ہے تو جو 3 نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی اسے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، یعنی کل 4 صدقہ فطر نکالنے پڑیں گے. ہاں، جو 2 بالغ اولاد ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر اسے نہیں نکالنا ہے. اگر ان کے پاس نصاب کے برابر مال ہے تو ان کا صدقہ فطر الگ سے واجب ہوگا، لیکن ان کے باپ پر، ان کے والد پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب نہیں، بلکہ جس پر قربانی واجب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہے. ہاں، اگر نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ملے گا اگر آپ نکالیں گے. واجب نہیں ہے پھر بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن کس پر واجب ہے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی مسجد میں اگر کوئی شخص آئے اور پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کو فلان کر آگے جانے کی کوشش کرے تو اس شخص کے لیے صحیح حکم کیا ہے؟ ویسے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے کہ مسجد میں جب بھی تم آؤ اور دیکھ رہے ہو کہ لوگ آگے بیٹھ چکے ہیں، صفیں لگا چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اب لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے جانا اور لوگوں کو ہٹا کر کے پہلی صف میں جانا یہ منع ہے اور ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر آگے جگہ موجود ہے اور بیچ میں سے بھی آپ بآسانی نکل سکتے ہیں تو پھر الگ بات ہے کہ آپ آگے جگہ پور کرنے کے لیے، جگہ بھرنے کے لیے آپ آگے جا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آگے سب صفیں پور ہو چکی ہے، سب لوگ بیٹھ چکے ہیں، تو ایسے موقع پر اب حکم یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو بھی آنے والا ہے وہ جہاں پر اس کو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے اور لوگوں کو ہٹا کر کے آگے جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جانے میں کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو نقصان پہنچے، اذیت پہنچے. لہذا پیچھے جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے. سبحان اللہ. اگر کسی شخص نے ماہ رمضان میں عشاء کی نماز فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور اس کے بعد وتر کی نماز جان بوجھ کر اکیلے پڑھی تو اس شخص کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ابھی تو رمضان کا مہینہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ختم ہونے والا ہے، لیکن اس مسئلے کی ضرورت تقریباً ہر رمضان کے مہینے میں پیش آتی ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بالکل ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسئلے کو آپ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں. سوال تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ عشاء کی فرض نماز کسی نے جماعت کے ساتھ ادا کی، امام کے پیچھے ادا کی. اب وتر کی نماز جب جماعت کے ساتھ ہونے لگی تو اس نے کیا کیا کہ اپنی وتر کی نماز کو الگ سے جا کر کے ادا کرنے لگا. تو یہاں پر 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی چیز تو یہ ہے
کہ اگر اس طریقے سے کسی نے کیا کہ عشاء کی فرض نماز امام کے ساتھ ادا کی اور وتر کی نماز الگ سے ادا کی، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی وتر کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس کا جواب تو یہ ہوگا کہ اس کی وتر کی نماز صحیح ہو جائے گی. وتر کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ عشاء کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد وتر کی جماعت میں شامل ہونا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب اور بہتر ہے. لہذا اگر وتر کی نماز بھی الگ سے کسی نے پڑھی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی. لیکن دوسرے نمبر پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ الگ سے اگر آپ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ وتر کی نماز پڑھ رہیں گے تو 3 رکعت وتر پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن وہی وتر کی نماز جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو ایک حدیث میں ہے کہ 25 درجہ زیادہ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. یعنی وہ 3 رکعت اکیلے پڑھیں تو 3 کا ثواب 3 کے برابر، لیکن وہی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 3 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں لیکن 25 گنا زیادہ 27 گنا زیادہ اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنے بڑے ثواب کی بات ہے. لہذا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ عشاء کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے اس وجہ سے الگ سے وتر کی پڑھ کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، تو ایسے حضرات سے گزارش ہے کہ وتر کی نماز بھی آپ جماعت ہی کے ساتھ ادا کریں تاکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ہے اور جو فائدہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو. تو نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہی افضل اور بہتر ہے، اسی میں زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال نمازی کے حوالے سے ہے کہ نماز کی حالت میں کون سی چیز چھوٹنے سے سجدہ سہو ضروری ہوگا؟ یہ بھی جاننا نہایت ضروری ہے اور سوال انہوں نے کیا تو بہت مختصر ہے، سننے میں بہت مختصر لگتا ہے لیکن اس کا جواب بہت تفصیلی ہو سکتا ہے. بس میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نماز میں آپ جانتے ہیں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں تو نماز میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب اور نمبر 3 سنت. یہ 3 طرح کی چیزیں نماز میں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے. یہ تمام فرائض ہیں، آپ تفصیل جانتے ہوں گے. واجبات سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، التحیات پڑھنا واجب ہے. تو یہ تمام واجبات ہیں. ایسے ہی تیسری چیز ہوتی ہے سنت. جیسے مثال کے طور پر دعائے معثورہ پڑھنا سنت ہے، درود ابراہیم پڑھنا سنت ہے، رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے. تو آپ نماز میں جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی چیز پڑھتے ہیں وہ 3 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ فرض ہوگی یا واجب ہوگی یا سنت ہوگی. اب میں یہاں پر نیچے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سنت جتنی بھی چیزیں ہیں نماز میں جتنی چیزیں سنت ہیں وہ سنت مستحبہ جتنی چیزیں ہیں تو ان سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے. جان بوجھ کر کے ان سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے سنت چھوڑی یا بھول کر کے چھوٹ گئی، 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جان بوجھ کر کے بندہ چھوڑے گا یا بھول سے چھوٹ جائے گی. تو جو سنت ہے جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑی یا بھول کر کے سنت چھوٹ گئی تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہوتا ہے. اگرچہ چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن سجدہ سہو کرنا واجب
نہیں ہوگا. لہذا درود ابراہیم اگر کسی نے چھوڑ دی، اگر دعائے معذورہ چھوٹ گئی یا دیگر جتنی بھی سنتیں ہیں اگر چھوٹ گئی یا کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑی تو سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہوگا. اب دوسرے نمبر پر ہے واجب. نماز کے واجبات بہت سارے ہیں، امام صاحب جانتے ہیں 40-42 کے قریب واجبات ہیں نماز کے. تو نماز کے واجبات میں دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کے واجب چھوڑے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھول کر کے واجب چھوٹ جائے. ایک تو ہے جان بوجھ کر واجب چھوڑے اور دوسری صورت کے بھول کر کے واجب چھوٹ جائے. تو واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا تو اس میں بھی سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے. سجدہ سہو اگر کرتے بھی ہے تو کافی نہیں ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. ہاں، واجبات نماز میں سے اگر کسی واجب کو کوئی واجب بھول کر کے چھوٹ جائے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، بھول کر کے چھوٹ جائے، تو اس صورت میں سجدہ سہو اگر کر لیتے ہیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہوگی، الگ سے نماز کو پھر سے پڑھنا واجب نہیں ہوگا. جیسے میں ایک مثال، کبھی کبھار امام صاحب ہی سے ایسا ہوتا ہے نا، 4 رکعت امام صاحب عشاء کی فرض نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے. آپ جانتے ہیں نا پہلا قاعدہ کرنا ہے، تو پہلا قاعدہ کرنا یہ بھی واجب ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے امام صاحب بیٹھنا بھول جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھنا بھول جاتے ہیں، قاعدہ کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں قاعدہ کرنا واجب تھا، پہلا قاعدہ امام صاحب بھول گئے، التحیات پڑھنا واجب تھا وہ بھی بھول گئے. جب مکمل کھڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ واپس نہیں آنا ہے، بلکہ تیسری رکعت کو مکمل کریں، چوتھی کو مکمل کریں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. تو یہاں دیکھیں واجب چھوٹا گئے بھول کر کے، واجب بھول کر کے چھوٹا گئے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کرنے سے نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے. تو دوسرے نمبر پر واجبات جتنے ہیں، نماز کے واجبات جتنے ہیں، اگر کوئی واجب جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے، نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. اگر بھول کر کے واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، نماز سجدہ سہو سے مکمل ہو جائے گی. اب فرض کا معاملہ ہے، فرض میں یہ ہے کہ چاہے کوئی جان بوجھ کر کے کوئی فرض چھوڑے یا بھول کر کے فرض چھوٹ جائے، 2 سجدے کرنا، ہر رکعات میں 2 سجدے کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب مان لیجئے کہ غلطی سے کسی نے ایک ہی سجدہ کیا تو ایک سجدہ چھوٹ گیا، اگرچہ بھول کر کے چھوٹا، لیکن فرض کا معاملہ یہ ہے جان بوجھ کر کے فرض چھوٹے یا بھول کر کے چھوٹے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا. تو سجدہ سہو کرنا واجب کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر کے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے. دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی میں 3 تسبیح کے برابر تاخیر ہو جائے. فرض کے ادا کرنے میں 3 تسبیح کے برابر اگر تاخیر ہو جائے یا واجب کے ادا کرنے میں 3 تسبیح کے برابر تاخیر ہو تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو یہ سجدہ سہو کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آپ حضرات بھی بیچ میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بھیجیے. آصف بھائی شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. وہ قلیل اور کثیر تو عوام کے سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن اس کا جو فقہائے کرام نے، علماء نے جو اس کا ایک طریقہ، عمل کا مطلب کیا ہے؟ کام. عمل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عمل کا مطلب کام.
اور قلیل کا مطلب تھوڑا اور کثیر کا مطلب زیادہ۔ اب عمل قلیل اور عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کوئی ایسا کام کرے جو نماز میں سے نہیں ہے، اور نہ نماز کو درست کرنے کے لیے نماز کے جو کام ہے، جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ تو نماز ہی میں ہے، رکوع کرتے ہیں یہ تو نماز ہی کا کام ہے، تو نماز میں کوئی ایسا کام کرے جو نماز کے کاموں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کام نماز کو صحیح کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر امام سے غلطی ہو رہی، اب ہم امام کو لقمہ دیتے ہیں، تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نماز میں تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کو صحیح کرنے کے لیے۔ تو عمل قلیل اور کثیر کی تعریف یہ ہوگی کہ کوئی ایسا کام کہ جو نماز میں سے نہیں ہے، اور نہ وہ کام نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کو درست کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ عمل ہوگا۔ اب اس میں اگر وہ کام ایسا ہے کہ دور سے دیکھے اگر کوئی، تو یہ اس کو لگے، دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے لگے کہ نماز میں نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں اور موبائل، دونوں ہاتھ سے موبائل اگر استعمال کرنے لگا، تو یہ جو میرا کام ہے، اگر کوئی بھی مجھے دور سے دیکھے گا تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں نماز میں، تو یہ جو کام ہے اگر ایسا کام میں نماز میں کرتا ہوں تو اس کو کہیں گے عمل کثیر، کہ دور سے دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یہ جو ہے سامنے والا شخص یہ نماز میں نہیں۔ اور اگر ایسا کام میں کر رہا ہوں کہ دیکھنے والوں کو اس طرح نہ لگے کہ میں نماز ہی میں نہیں ہوں، اور وہ کام عمل نماز کے کاموں میں سے نہیں ہے، تو ایسے عمل کو کہیں گے عمل قلیل۔ عمل کثیر اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور عمل قلیل سے نماز تو نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اس کے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز فرض میں اگر جماعت شروع ہو جانے کے بعد سنت موقدہ پڑھنا باقی ہو تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ جیسے ابھی ظہر کی نماز میں 4 رکعت جو سنت موقدہ ہے، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ 4 رکعت سنت موقدہ کو ادا کیا جا سکے، تو اب یہ 4 رکعت اگر سنت موقدہ باقی رہ گئی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت جو بعد کی سنت ہے، پہلے ان 2 کو ادا کریں، ان 2 کو ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ جو پہلے کی ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد 2 رکعت نفل کو ادا کریں۔ یہ تو ظہر کی نماز کا معاملہ ہے۔ فجر کی نماز میں بھی آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جو 2 رکعت ہے وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، وہ فجر کی 2 سنت موقدہ ہے۔ اب مان لیجئے کہ کسی کو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بالکل ایسی حالت تھی کہ اگر سنت پڑھنے جائے گا تو امام نماز ختم کر لیں گے، سلام پھیر دیں گے، تو ایسی کنڈیشن میں حکم ہوتا ہے کہ سنتیں چھوڑ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو وہ جو فجر کی 2 سنت موقدہ چھوٹ گئی ہے، اب اس کے بارے میں حکم یہ رہے گا کہ فرض پڑھنے کے بعد اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کب پڑھنا ہے؟ انتظار کریں طلوع آفتاب جب ہو جائے، سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے طلوع آفتاب کا وقت، جس میں 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، تو جب وہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ 2 رکعت سنت جو رہ گئی تھی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فرض 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فجر کی نماز کا معاملہ الگ ہے، ظہر کی جو 4 رکعت سنت ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ فرض کے بعد ہی اس کو پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ رات کے وقت ناخن کاٹنے کے بارے میں ہمارے یہاں پر گاؤں دیہات میں
اور عوام میں کچھ اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، یا اگر کاٹیں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا. تو یہ تمام غلط باتیں ہیں. شریعت کے اعتبار سے جیسے دن میں ناخن کاٹنے کی اجازت ہے ویسے ہی رات میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ داہنا ہاتھ جس کو سیدھا ہاتھ کہتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ کی کلمہ شہادت کی جو انگلی ہے، یہ جو آپ میں اشارہ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس سے ابتدا کریں. یہاں دوسرے نمبر پر اس کو یہ چاروں انگلیاں پہلے ان کے ناخن کاٹیں، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروعات کریں یہاں سے لے کر کے انگوٹھے تک. اس کے بعد یہ جو سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کو آخر میں کاٹا جائے. تو یہ چار انگلیاں پہلے رہے گی، یہاں سے ابتدا کر کے چار انگلیاں، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کر کے پانچوں، پھر یہاں آخر میں جو انگوٹھا بچتا ہے اس کو کاٹنا ہے. تو یہ ایک سنت طریقہ ہاتھوں کے ناخن کو کاٹنے کا بتایا گیا ہے. پاؤں کے ناخن کو کاٹنے کا سنت طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ بالکل اس میں تو سیدھا پاؤں جو ہے اس کے چھوٹی انگلی سے ابتدا کرنی ہے، شروعات کرنی ہے اور ایک طرف سے ناخن کو کاٹ لینا ہے. تو پاؤں کے ناخن کے کاٹنے کا ایک سنت طریقہ یہ ہے اور ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا رات کے وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک غلط ہمارے یہاں پر بات پھیلی ہوئی ہے کہ رات میں جھاڑو لگانے کی اجازت نہیں ہے، جھاڑو نہیں لگا سکتے. حالانکہ اس کی بھی اجازت ہے، صفائی کرنا چاہتے ہیں، صفائی کی ضرورت ہے. اور بالکل حکم یہی ہوتا ہے کہ رات میں بستر اگر نیچے لگانے کے اور سونے کے لیے بستر لگانا ہے تو پہلے اچھی طریقے سے صفائی کر لی جائے اور اسی کے بعد بستر لگائے جائے. تو صفائی کی ضرورت رہتی ہے کہ عام طور پر صفائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. اگر وضو خانے میں اگر کوئی شخص دنیاوی باتیں کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اور کوئی شخص آ کر کے سلام کرے، جو شخص وضو کرتا ہو اس کو سلام کرے تو اس کا کیا جواب دینا واجب ہے؟ وضو خانے میں اور ساتھ میں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ سخت منع ہے اور ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. بہت سخت وعیدیں اس کے تعلق سے وارد ہوئی ہے. وضو خانے میں بھی دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. وضو جب کر رہیں گے تو کلمہ شہادت پڑھتے رہیں یا اور کوئی ذکر کرتے رہیں، لیکن دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں. اب ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی وضو کر رہا ہے تو ایسے موقع پر اسے سلام کیا جائے یا نہیں؟ تو حکم یہ ہے کہ وضو جب کر رہا ہے تو وضو کرنے کے موقع پر اسے سلام آپ نہ کریں. وضو کر کے مکمل جب فارغ ہو جائے تو اس موقع پر سلام کریں تاکہ اس کو جواب دینے میں بھی آسانی رہے. اب جب آپ وضو جب وہ کر رہا ہے تب سلام کریں گے تو پھر وہ ایک طرف تو چہرہ دھو رہا ہے، ہاتھوں کو دھو رہا ہے، تو اس کو سلام کا جواب دینے میں کچھ پریشانی ہوگی. لہذا آپ انتظار کر لیں، وضو سے جب فارغ ہو جائے تو اس موقع پر اسے سلام کریں اور اس کی خیریت وغیرہ پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت وضو کے وقت اور وضو خانے میں نہیں ہے. ہاں حضرت آج کل کا زمانہ تو بہت ایڈوانس ہے، تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ قرآن پاک بغیر وضو موبائل ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل میں جو قرآن مجید ہوتا ہے چاہے اپلیکیشن کی شکل میں ہو یا PDF کی شکل میں ہو، موبائل میں قرآن مجید رکھنا بالکل جائز ہے اور تلاوت بھی اس میں کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر وضو آپ کا نہیں ہے تو بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی جو آیتیں موبائل کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے
اگر اس کو چھونا چاہتے ہیں بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد چھوئیں، وضو کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں تو بہتر ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر وضو کے آپ چھو ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کی جو آیتیں موبائل کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، ایسے ہی لیپ ٹاپ میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹیبلٹ میں کر رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں، تو سب میں جو اسکرین پر آیتیں نظر آ رہی ہیں ان آیتوں کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ بہتر ہے وضو کر کے چھوئیں اور وضو کر کے پڑھیں تو بہتر ہے، بغیر وضو کے بھی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگر کوئی شخص جی پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ وہ ایک جو قرآن شریف اگر ہم لے کر کے پڑھنے بیٹھیں گے تو اب کسی کی پیٹھ نہ ہو اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ بالکل یہ قرآن کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس طرح کسی کی پیٹھ نہ ہو، اس طرح قرآن کو رکھا جائے۔ لیکن جب موبائل میں آپ تلاوت کر رہیں گے تو موبائل میں یہ مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا کور وغیرہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اب وہ پیٹھ والا معاملہ یہاں پر نہیں رہے گا۔ تو آپ اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہے ہو کہ موبائل میں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی پیٹھ کر کے بیٹھا کہ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کسی طرح اس کی بے ادبی نہیں ہوگی، لہذا اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ موبائل کے اندر قرآن مجید کے اپلیکیشن یا پی ڈی ایف کی شکل میں اب اس کو واش روم میں اور ٹوائلٹ میں لے کر کے جانا کیسا ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ٹوائلٹ میں لے کر کے نہ جائیں بلکہ باہر رکھ کر کے جائیں۔ لیکن پھر بھی اگر لے کر کے جاتے ہیں جیب کے اندر موبائل کے تو ایسا نہیں کہ آپ گنہگار ہوں گے، یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ بہتر ہے باہر رکھ کے جائیں، اندر لے کر کے جائیں گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن بچے تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال ہے خطبے کے سے جمعہ کے خطبے کو چھوڑ دینا یا خطبے کے دوران گفتگو کرنا کیسا ہے؟ خطبے کے دوران اس سے پہلے مسئلہ بتایا گیا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں، بلکہ حدیث پاک میں امام صاحب اچھی طرح جانتے ہوں گے، آپ کو میں بتاؤں، ایک ہوتا ہے مباح بات کرنا، مباح یعنی جائز بات کرنا۔ جائز بات کا مطلب باہر بیٹھ کر کے آپ خیریت پوچھ رہے ہیں، اپنے گھر کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تمام مباح اور جائز باتیں بالکل اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسی مباح اور جائز بات اگر مسجد میں کی جائے تو اس کی وعید کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی مباح باتوں کے ذریعہ مسجد میں جب بندہ مباح بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، نیک اعمال اس بات کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مباح بات نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو مسجد میں تو مباح بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب آپ خطبہ سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد ہی میں ہوں گے یا صحن میں بیٹھے ہوں گے، تو مسجد میں صحن میں ویسے ہی مباح بات کرنا جائز نہیں ہے، اور جب خطبہ سن رہے ہیں تو الگ سے حکم ہوتا ہے کہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، باتیں نہ کریں، یہ تو ایک الگ سے واجب ہے۔ تو خطبہ سننا واجب ہے، خطبے کے وقت خاموش رہنا واجب ہے، باتیں کرنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے، آصف بھائی یہ جانتے ہوں گے، ایک غلط خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اگر کسی نے نہیں سنا یا جمعہ کا خطبہ کسی کا چھوٹ گیا تو اس کی نماز جمعہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ ہونا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ
ہونا ضروری ہے. امام صاحب اگر خطبہ نہیں پڑھیں گے، خطبہ نہیں دیں گے تو بغیر خطبے کے جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. لیکن تمام مقتدیوں کا خطبہ سننا، یعنی کہ جو بھی خطبہ نہ سنے اس کی نماز ہی صحیح نہ ہو، یہ مسئلہ غلط ہے. خطبہ سننا ضروری نہیں ہے کہ سنا کے تبھی جا کر کے نماز صحیح ہوگی. کوئی خطبے کے بعد اگر آیا، یا مان لیجیے کہ خطبے کے وقت وہاں موجود تھا لیکن باتیں کرتا رہا، خطبہ اس نے نہیں سنا، تو گنہگار ہوگا باتیں کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کی بھی عید جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی. تو خطبہ ہونا یہ ضروری ہے. امام اگر خطبہ نہیں پڑھیں گے تو جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس نے خطبہ نہیں سنا یا جو خطبے کے بعد آیا تو اس کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ غلط خیال اور غلط بات ہے جو ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے. جی کیا چیز؟ جی جی حدیث پاک کی جتنی کتابیں دارالعلوم دیوبند میں یا اس کے علاوہ دیوبندیوں کے ادارے میں پڑھائی جاتی ہیں، جتنی کتابیں، یعنی بخاری شریف سے لے کر آپ لے مسلم شریف، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، یہ تمام کتابیں حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھی. یہ کتابیں کب لکھی گئی؟ حضور علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 200-250 سال بعد یہ تمام کتابیں لکھی گئی. بخاری شریف بھی حضور علیہ السلام یا صحابہ کے دور میں نہیں تھی. تو اب یہ جو دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو پھر بخاری شریف آپ اپنے جگہ اپنے داروں میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں تو بخاری تھی نہیں، مسلم شریف تھی نہیں. آپ جو بخاری شریف کی ابتدا کے موقع پر محفل کرتے ہیں، انتہا میں ختم بخاری کرتے ہیں، تو یہ بھی تو حضور اور صحابہ کے دور میں تھا نہیں. یہ مائک پر جو بیان کرتے ہیں یہ حضور اور صحابہ کے دور میں تھا؟ مائک تو تھا ہی نہیں، مائک تو ابھی کی ایجاد ہے. تو پھر مائک پر بیان کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، بخاری اور مسلم کو پڑھنا پڑھانا بھی جائز نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو بتائی جاتا ہے، یہ ایک غلط میسج پہنچایا جاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کام تو حضور یا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. تو یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو کام حضور علیہ السلام یا صحابہ کے زمانے میں نہ ہو تو اس کا کرنا جائز نہیں. یہ کوئی اسلامی قانون، شریعت کا قانون یہ نہیں ہے. اگر یہ قانون آپ بنائیں گے تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. موبائل حضور کے زمانے میں نہیں تھا. یہ آپ جو اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھی اچھی عمارتوں میں رہتے ہیں، کہ کیا حضور اور صحابہ کے دور میں ایسی عمارتیں تھیں، ایسی مسجدیں تھیں، ایسی لائٹیں تھیں؟ یہ تمام نئی نئی ایجادات ہیں، تو سب کا استعمال ناجائز ہو جائے گا. تو یہ ایک گمراہ کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ شریعت کا اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے. ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، چاہے اذان سے پہلے یا تکبیر سے پہلے، تو وہ درود پڑھنا ایک تو یہ ہے کہ ضروری نہیں. ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ درود پڑھنا ضروری نہیں. اگر کوئی نہیں بھی پڑھے گا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی اذان ہی نہیں ہوگی، اس کی اقامت ہی نہیں ہوگی. تو درود پاک پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ پھر اس کو غلط بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے. غلط کہنے کے لیے بھی کوئی پروف اور دلیل چاہیے. تو غلط ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں ضروری نہیں. اگر پڑھنا چاہے تو بہتر ہے، مستحب ہے، بہت اچھی چیز ہے. درود پاک پڑھیں گے تو وہ اذان بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اقامت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. تو ضروری نہیں ہے، پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ ایک ذہن میں بات بٹھا لیں. دیوبندیوں کی طرف سے، بد مذہبوں کی طرف سے یہ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ یہ کام عید میلاد مناتے ہیں، یہ کام حضور یا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. حالانکہ حدیثوں میں عید میلاد کا بھی ذکر ہے. صحابہ کرام اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشی
مناتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو آپ فوراً اس کو جواب دیں کہ یہ شریعت کا قانون ہے کہ جو حضور یا صحابہ کے زمانے میں نہ ہو وہ غلط ہے۔ اگر یہ قانون ہے تو پھر یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی وہ سب غلط ہوگی، وہ تمام چیزیں ناجائز ہوگی۔ تو یہ بالکل ایک غلط پروپیگنڈا ہے جو پھیلایا جاتا ہے اور گمراہ کرنے کی سے کوشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ لوگ ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے عین جماعت خانے میں آرام کے لیے سو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے، اعتکاف کی نیت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ریحال کو تکیہ بنا کر کے سوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اب آج کے دور میں تو میرا جہاں تک تجربہ ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جو معتکفین 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں ان کی بات نہیں، ان کے علاوہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد بھی سونے کی اجازت نہ دی جائے، یہی مناسب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ سب کچھ جائز ہے، اس کے بعد بھی مسجد کے آداب کا، مسجد کے احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اعتکاف کی نیت کر لی تو سونے کی تو اجازت مل جائے گی، لیکن دیگر آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ یہاں کے رہنے والے اگر ہیں، آپ کا مکان قریب میں ہے تو یہ عادت آپ اپنی نہ بنائیں، آرام کرنا ہے تو گھر جا کر کے آرام کریں۔ ہاں اگر کوئی مسافر گئے، کسی کا مکان یہاں پر نہیں ہے، وہ آ گیا اعتکاف کی نیت کر کے سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو ہم اس کو اجازت دیں گے۔ لیکن یہاں کے لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ ایسی عادت اپنی نہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد سوتے ہیں، مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو جیسا میں نے بتایا کہ گنہگار ہوں گے، نیکیاں بھی اس کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پیر کا سید ہونا ضروری ہے؟ شریعت کے اعتبار سے تو جو پیر ہوتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، تو اس پیر کا سید اور آلِ رسول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پیر سید ہے اور شریعت کے اعتبار سے جو باقی شرطیں ہیں پیر کے لیے وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے کہ وہ سید بھی ہے اور پیر بننے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سید نہیں ہے، کوئی آلِ رسول نہیں ہے، باقی پیر بننے کے لیے جو باتیں ضروری ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے، تو وہ بھی پیر ہو سکتا ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں گے، انشاءاللہ تعالی بیعت کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ جی پیر کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو بنیادی طور پر اس میں 4 شرطیں بتائی جاتی ہیں، 4 شرطیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، کوئی بھی غیر سنی اور کوئی بھی ایسا شخص جس کے عقیدے صحیح نہیں ہے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، ایسے کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کو کتابوں سے نکال سکے، اتنا علم اس کے پاس ہے کہ وہ جو بھی ضرورت پیش آتی ہے، نماز کا کوئی مسئلہ آ گیا، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ آ گیا، اس کو نہیں معلوم ہے تو کتابوں کے ذریعہ وہ مسئلہ نکال سکے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو، یعنی اس کے اوپر جو اس کے شیخ ہیں جس کو جنہوں نے خلافت اس کو دی ہے، وہ
اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو، بیچ میں جو خلافتیں گئے تو کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ سلسلہ ختم ہو گیا ہو، بیچ میں سلسلہ منقطع ہو گیا، تو وہ سلسلہ جو ہے اس کا وہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ اور یہ 3 شرطیں ہوئی، سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط عالم اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ یہ بنیادی طور پر پیر کے لیے جو شرطیں گے وہ یہ شرطیں گے، سید ہونا، آل رسول ہونا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ شرط نہیں ہے، اگر کوئی سید یا آل رسول نہیں ہے پھر بھی وہ پیر ہو سکتا ہے۔ پرسنل سوال جی، یہاں پہ کسی نے سوال کیا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں سوال کر دیتا ہوں جی، کیا کوئی عام شخص یا کوئی مولانا یا مدرس یا عالم صاحب یا پیر صاحب یا سید صاحب خود کی ذات کے تعلق سے علاج کے لیے، آپریشن کے لیے، لڑکی کی شادی وغیرہ کے لیے کوئی مسجد میں سوال کرتا ہے تو کیا اس کے لیے حکم شرعی؟ سوال کرنے کا مطلب میں عوام کے سامنے واضح کر دوں، پیسے مانگنا سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پیسے مانگنا ضرورت مند ہے تو اس کے لیے وہ کہے کہ فلاں ضرورت ہے کہ مجھے فلاں بیماری کا علاج کروانا ہے، بیٹی کا علاج کروانا ہے، اس کے لیے وہ لوگوں کی ہیلپ مانگے، امداد لوگوں سے مانگے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی عالم ہو یا غیر عالم، کوئی بھی شخص کو، عالم دین کے یا کوئی بھی عام آدمی کے، تو اپنے لیے پرسنل، اپنے لیے مسجد میں سوال کرنا، پرسنل اپنے لیے مانگنا، امداد کا سوال کرنا، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، اور ایسے شخص کو دینا بھی جائز نہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، کبھی کبھار باہر سے مانگنے والے ضرورت مند آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے اپنے لیے خود ہی اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی دارالعلوم کی امداد کے لیے سوال کرے، کسی مسجد کی امداد کے لیے اعلان کرے، یا یہ ہے کہ دوسروں کی امداد کے لیے اعلان کرے۔ جیسے ہوتا ہے کہ امام صاحب کو آ کر کسی نے کہا کہ میری فلاں ضرورت ہے، آپ اس کے حوالے سے اعلان کر دیں، تو اب دوسرا اگر اعلان کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر واقعی ضرورت مند ہے تو بالکل اس کے حوالے سے اعلان کیا جا سکتا ہے، تو دوسرا اعلان کر سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے کوئی بھی شخص مسجد میں کیسا بھی ضرورت مند ہو وہ سوال نہیں کر سکتا کہ ہیلپ کے اور امداد کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتا کہ اگر کرتا بھی ہے تو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا آتا ہے تو آپ ٹرسٹی حضرات ہیں یا امام صاحب تو جانتے ہی ہیں کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ اپنے بارے میں خود نہ مانگیں، انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے اعلان کر دیا جائے گا تو آپ کی امداد بھی ہو جائے گی۔ جی جی، فقیر اور مسکین، یہ شریعت کے اعتبار سے دونوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے۔ مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس، جیسے ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، اب مسکین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ہے کہ رات میں کھانے کا بھی کوئی انتظام اس کے پاس نہیں، کپڑا، ایک جوڑی کپڑا ہے، اب دوسرا جو کپڑا پہننے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، بالکل اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا، تو ایسا شخص شریعت کے اعتبار سے اس کو کہیں گے مسکین۔ اب فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تو ہے، پہننے کے کپڑے بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا مالک نصاب، جس کو کہا جاتا ہے کہ نصاب کے برابر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، شریعت کے اعتبار سے مانگنا، سامنے سے مانگنا، یہ صرف اور صرف مسکین کے لیے جائز ہے، فقیر کے لیے بھی سامنے سے مانگنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی
سامنے سے دیتا ہے بغیر مانگے دے دیتا ہے تو فقیر کے لیے دینا جائز ہے، لیکن مانگنا مطالبہ کرنا جیسے کہ ہمارے یہاں پر لوگ مانگنے والے پھرتے ہیں تو ایسے مسکین کو صرف دے سکتے ہیں، اس کے لیے مانگنا جائز ہے، اس کو دے بھی سکتے ہیں۔ فقیر اگر مانگتا ہے تو ایسے کو دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جو تندرست ہمارے یہاں پر تو کیا ہوتا ہے، خاص طور سے آپ حضرات تو دکاندار گئے جانتے ہوں گے، جمعرات کو جمعہ کو صبح سے لے کر کے شام تک اتنے فقیر مانگنے کے لیے آتے ہیں اور بالکل تندرست ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں، اگر وہ چاہیں تو اچھی خاصی نوکری کر کے اچھی خاصی کمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ ان کو عادت ڈالی ہے کہ ہم 2 روپے 5 روپے 10 روپے ایسوں کو دے دیتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو دینے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، حالانکہ یہ خیال غلط ہے، ایسے کو دینے سے ثواب نہیں ملتا بلکہ ایسے کو دینے سے گناہ ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپاہج ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، بہت زیادہ بوڑھا شخص ہے، کمزور ہے یا عورت ہے، کمائی نہیں کر سکتی ہے، تو ایسوں کو آپ دے سکتے ہیں کہ ایسوں کو دینے کی اجازت ہے، لیکن تندرست ہے اور کھانے پینے کا انتظام بھی اس کے پاس ہے تو ایسوں کو دینا جائز نہیں ہے، ایسوں کے لیے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں مسکین اگر ہے بالکل کھانا پینا نہیں ہے تو وہ مانگ بھی سکتا ہے، صورت کے مطابق اس کو دیا بھی جا سکتا ہے۔ کوئی اس کے آگے سے جان بوجھ کر کوئی گزر جائے یا پھر دور سے گزر جائے تو اس کے لیے جی ابھی کل پرسوں ہی ہمارے یہاں پر ایک سید صاحب گئے، انہوں نے بالکل ایسا ہی سوال کیا تھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہوں گے اور آگے سے کوئی شخص گزر گیا، تو اب ہمارے یہاں پر اس کے بارے میں امام صاحب آپ تصدیق کریں گے اس بات کی، ایک غلط خیال عوام میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس حالت میں کوئی آگے سے گزر گیا تو نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، یہ خیال ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نا۔ وہ سید صاحب بھی یہی سوال کر رہے تھے مجھ سے کہ نماز میں پڑھ رہا تھا، آگے سے وہ گزر گئے تو اب میری نماز تو ٹوٹ گئی، مجھے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، تو یہ غلط خیال ہے۔ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آگے سے کوئی گزر گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی نماز باقی رہے گی، آپ کو نماز مکمل کرنی۔ ہاں گزرنے والے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر وہ گزرتا ہے، دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی جانتے ہوئے گزرتا ہے تو بہت سخت گنہگار ہے اور سخت وعید اس کے بارے میں حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے۔ تو گزرنے والا گنہگار ہوگا، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی سوال ادھر سے پوچھ لیں۔ اصل میں وہی معاملہ ہے نا کہ ہمارے یہاں جو باپ دادا سے جو باتیں چلی آ رہی، اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا عالم تو تھے نہیں، علم تو رکھتے نہیں تھے، تو بہت سی باتیں ہمارے یہاں ایسی مشہور ہو گئی جو باپ دادا سے چلی آ رہی، جیسے یہ ابھی سوال کیا گیا رات میں جھاڑو دینا، یہ باپ دادا سے یہ باتیں چلی آ رہی۔ کینچی، خالی کینچی کے بارے میں اگر چلاتے گئے تو خاندان میں لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ غلط بات ہے، باپ دادا سے چلی آ رہی۔ اگر پلنگ پر بیٹھے گئے ایسے پاؤں اگر ہلائے جاتے ہیں تو اس سے بھی گھر کی عورتیں بڑے برے منع کرتے ہیں کہ اس سے بھی نقصان ہوگا۔ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو نقصان ہوگا، سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام کریں گے تو نقصان ہوگا۔ 13/3 13/23 یہ تاریخیں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے قمر در عقرب یہ ایک خاص دن ہوتا ہے، خاص تاریخ ہوتی ہے، تو اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نکاح کریں گے تو نکاح کامیاب نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ تمام باتیں زمزم شریف کے بارے میں بھی بتا دوں، یہ شاید آپ کے یہاں بھی اس چیز کا رواج ہوگا کہ جب زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں تو سر پر اگر ٹوپی ہے تو ٹوپی کو اتارتے ہیں، ہے آصف بھائی رواج؟
ایسا رواج ہے یہاں پر. کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اگر ٹوپی کے امامہ شریف کے تو اس کو اتار کر کے پھر پانی پئیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی باپ دادا سے یہ باتیں چلی آ رہی ہے. بالکل غلط ہے. یہ کھڑے ہو کر کے تو پینا ہے زمزم شریف کے پانی کو, کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے پینا ہے. لیکن سر سے ٹوپی کو ہٹا دینا, سر سے امامے کو ہٹا دینا, یہ غلط ہے. سر ڈھانپ کر کے ہی پانی پینا ہے, سر کو چھپا کر یہ پانی پینا ہے. تو یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ باپ دادا سے چلی آ رہی ہے اور ان کو علم تھا نہیں. تو بہت سی صحیح باتیں بھی ہمارے یہاں رائج ہے اور بہت سی غلط باتیں بھی ہمارے یہاں پر مشہور ہو چکی ہے رائج ہے. یہ ایک پورا چیپٹر ہے, میں نے باضابطہ اس پر انشاءاللہ کام بھی چل رہا ہے. غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح, یہ ایک پورا چیپٹر ہی ہے جو غلط فہمیاں ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہیں نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, طلاق کے بارے میں. یہ تمام چیزیں مسائل کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. جی, بلیک کلر لگانا جائز نہیں ہے. بلیک کے علاوہ اگر براؤن کلر ہے یا مہندی تو ویسے ہی سنت ہے, مستحب ہے مہندی لگانا. پیور مہندی جو ہوتی ہے, کیمیکل والے پیور مہندی لگاتے ہیں تو یہ تو مستحب ہے, بہتر ہے. اس کے علاوہ براؤن کلر وغیرہ اس طرح کے کلر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. ہاں, اتنا ایسا کلر نہ لگائے کہ دور سے دیکھنے والے کو خراب لگے, کہ دیکھنے والا سمجھے کہ جیسے آج کل ایسے بھی کلر لگائے جاتے ہیں, تو ایسا کلر نہ لگائے. ورنہ بلیک کے علاوہ دوسرا کلر جو پاک ہے, حلال ہے, کوئی ناپاک چیز اس میں نہیں ملائی گئی, اس کو لگانا جائز ہے, بہتر ہے. مہندی لگائیں, مہندی میں جو سرخ رنگ ہوتا ہے یہ مستحب ہے, اس میں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے. وہ کلر کا رنگ جو جمتا ہے اس سے غسل اور وضو میں کوئی فرق نہیں آئے. وہ رنگ جلددار نہیں ہوتا ہے. جلددار چیز اگر کوئی بدن پر لگ جائے, بالوں میں لگ جائے تو اس کو چھڑانا ضروری ہوگا. اس کی وجہ سے اگر پانی نیچے نہیں پہنچے گا تو ایسی صورت میں وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا. لیکن رنگ جیسے مہندی کا رنگ ہوتا ہے, عورتیں مہندی لگاتے ہیں, ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ ہاتھ پیر میں مہندی لگا دی ہے. تو مہندی کا جو رنگ ہوتا ہے کہ وہ جلددار نہیں ہوتا, اس کی الگ سے جلد کو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا رنگ اگر لگا ہوا ہے یا ایسی چیز لگی ہوئی ہے تو وضو اور غسل میں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو الکوہل اگر یہ حرام ناپاک چیز ملائی گئی ہے تو اس کی اجازت تو نہیں رہے گی, وہ تو پہلے ہی وضاحت کر دی گئی. جی ہاں, اس سے بھی وضو اور غسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. غسل فرض ہونے کی صورت میں جو پانی بہانا ہوتا ہے وہ کان کے حصے میں کہاں تک پانی بہا سکتے ہیں؟ جتنا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ باہر جتنا حصہ آپ کو دکھ رہا ہے اتنے حصے تک پانی بہانا ضروری ہے. بالکل اندر سوراخ میں پانی بہانا یہ ضروری نہیں اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے, اس سے نقصان ہوتا ہے. تو جتنا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے حصے پر آپ کو پانی بہانا. وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے. حیض کی حالت میں یہ تو جانتے عورتیں ہمارے یہاں پر جانتی ہوں گی, آپ گھر جا کر کے بھی یہ مسئلہ ضرور بیان کریں کہ حیض کا خون جب عورت کو آتا ہے, حیض کا خون بعض حضرات نہ سمجھ پائے, پیریڈ کا خون جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں, ماسک کا خون بھی کہتے ہیں. ماسک کا خون, پیریڈ کا خون, حیض کا خون. تو جن دنوں میں حیض کا خون آتا ہے ان دنوں میں عورتوں کے لیے حکم یہ رہتا ہے کہ ان دنوں میں نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ روزے رکھنا جائز ہے. جتنے دنوں تک حیض کا خون آئے گا اتنے دنوں میں نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ روزے رکھنا جائز ہے. اب جو نمازیں چھوٹی ہے ان نمازوں کی بعد میں قضا نہیں کرنی. حیض کے دنوں میں جو نمازیں چھوٹی ہے ان کی بعد میں قضا
نہیں وہ نمازیں معاف ہے. ہاں جو روزے حیض کے دنوں میں چھوٹیں گے ان روزوں کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. عید کا دن گزرنے کے بعد جتنے روزے چھوٹیں گے ان کی قضا آہستہ آہستہ کر لی جائے. تو حیض کے بارے میں یہ حکم ہے. اب آپ بتا رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں حیض آ گیا عورت، یہ ٹھیک ہے، تو وہ جو روزے ہیں بعد میں ان کی قضا کرنی ہے. نمازیں جو ہے وہ معاف ہو گئے، ان کی بعد میں قضا نہیں کرنی. جی شاکر. یہ چیز مذکور ہے، مطلب جیسے گھر میں کسی کی شادی کی تاریخ طے کر دی جاتی ہے، تاریخ طے کرنے کے بعد رشتے دار پڑوسی کسی کی آپ کو میت ہو جاتی ہے تو گھر سے جانے کے لیے منع ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہے؟ ایسا چلتا ہے، جانے نہیں دیا. تو اس کو بھی میں نے غلط فہمیوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے. ہمارے یہاں پر بھی یہ بات مشہور ہے، اور تقریباً ہمارے یہاں بھروچ ضلع میں اور ادھر گجرات کے علاقے میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے. اب اس کے بعد رشتہ داروں میں یا آس پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا تو گھر والے سختی سے منع کرتے ہیں کہ اب اس جگہ پر نہیں جانا گے. اگر میت میں جائیں گے، انتقال جو ہو چکا ہے وہاں اس گھر میں جائیں گے تو شادی اچھی طریقے سے مکمل نہیں ہو پائے گی، اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی. یہ خیال بھی بالکل غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے. اور یہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قوم ہے ان میں اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں. شریعت میں بالکل ایسا کوئی خیال نہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شریعت تو آپ کو حکم دے گی کہ اگرچہ شادی کی تاریخ طے ہو چکی لیکن آپ کے رشتہ دار کے یہاں انتقال ہوا ہے تو آپ تعزیت کے لیے ضرور جائیں، نماز جنازہ میں بھی شریک ہو اور تدفین میں بھی آپ حصہ لیں، دیگر معاملات میں بھی آپ شریک ہوں. پڑوس میں آس پڑوس میں انتقال ہوا تو جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہوتا ہے اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ کے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے. تو کوئی بھی مسلمان ہے آس پڑوس میں رہتا ہے، رشتہ دار ہے، انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ تو اس کا حق ہے. تو اگرچہ رشتہ طے ہو چکا ہے پھر بھی آپ کو جانا ہے، آپ جائیں گے اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جانے کی وجہ سے شادی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جانے کی وجہ سے آپ کی شادی میں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی. تو غلط یہ خیال جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اس کو آپ دور کریں، اس غلط رواج کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں. شادی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہاں پہ دیا گیا کہ لڑکی کو شادی کے وقت مہر کیوں دی جاتی ہے اور مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہونی چاہیے؟ مہر کیوں دی جاتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو یہی جواب دوں گا کہ مہر اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. بس مسلمان کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اب اس میں اپنے ذہن سے نہیں سوچنا ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ مسلمان ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو آپ دل و جان سے تسلیم کریں. حضور علیہ السلام نے جو حکم دیا اسے دل و جان سے تسلیم کریں. تو ایک مسلمان اگر سوال کرے گا کہ مہر کی رقم کیوں دی جاتی ہے تو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے اس لیے ہم مہر کی رقم دیتے ہیں. مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار کم سے کم کیا ہے تو منیمم اور کم سے کم رقم حدیث پاک میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 مہر 10 درہم مہر کی کم سے کم رقم. یہ بھی جب نکاح ہوتا ہے کہ شادی کا موقع ہوتا ہے لوگ بہت سوالات کرتے ہیں کہ آج آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے. تو کم سے کم جو اس کی مقدار بتائی گئی ہے وہ کتنی 10 درہم. اب آج کے دور کے اعتبار سے اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو درہم یہ چاندی کا ہوتا ہے. اب 10 درہم یہ کتنے گرام ہوگا تو تقریباً 33 گرام. کتنا؟ 33. تقریباً 33 گرام چاندی
یہ دے یا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ دے. یہ کم سے کم مقدار میں بتا رہا ہوں. 33 گرام چاندی اور سلور کی جو مقدار ہے، جو قیمت ہے، وہ ادا کریں گے تو یہ کم سے کم اتنی مقدار تو دینا ہے. زیادہ سے زیادہ کتنا دینا ہے؟ تو آپ کے اندر جتنی طاقت ہے، اللہ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے، جتنی دولت دی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اتنی مہر کی رقم ادا کریں. اس کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے. زیادہ جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا، نکاح میں برکتیں بھی رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں رحمت و برکت کا نزول ہوگا. تو زیادہ جتنی ہو سکے دیں. کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ درہم یاد نہ رکھیں آپ. 33 گرام چاندی. آپ موبائل میں بھی گوگل کھول کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ بروچ میں سلور کا پرائس کتنا ہے. 33 گرام کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے 2200-2300 کے قریب قیمت بنے گی، اس سے زیادہ نہیں بنے گی. جی اچھا جی جی تو پہلے تو جو آپ نے کہ ایکسیڈنٹ میں جس کو ہم جانتے ہیں انتقال ہو گیا، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اولاً تو یہ ہے کہ آپ ظاہری اس کی شکل و صورت دیکھیں اور اس کے ذریعہ متعین کریں. جیسے داڑھی ہے، پھر کپڑے لباس کے ذریعہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ لباس سے بھی پتہ چل سکتا ہے مسلم ہے یا نان مسلم ہے. داڑھی کے دیگر معاملات ہیں، تو ان ظاہری معاملات کو دیکھ کر کے آپ متعین کریں کہ مسلم ہے یا نان مسلم کے. آپ کو اپنے طور پر غور و فکر کر کے اور سوچ کر کے متعین کریں. جی عورت کے بارے میں، اب عورت کے بھی ظاہری لباس کو دیکھ کر کے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو جب خبر پھیلے گی تو جو رشتہ دار ان کے ہیں وہ تو کانٹیکٹ کریں گے، رابطہ کریں گے. تو ٹھیک ہے، آپ اپنے دماغ سے سوچیں، دیکھ کر کے سوچیں اپنے دماغ سے جیسا آپ کو لگتا ہے. ظاہری طور پر دیکھ کر کے اگر آپ کو مسلم لگتا ہے کہ یہ مسلم ہے تو آپ مسلم جیسا معاملہ کریں گے، اس کو غسل بھی دیں، نماز جنازہ وغیرہ سب کچھ. اگر نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اپنے دماغ کے اعتبار سے لگتا ہے کہ ظاہری طور پر دیکھ کر کے کہ یہ نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ ویسے معاملات کریں گے. اگر کسی طرح پتہ نہیں چلتا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو آپ کو اپنے دماغ کے ذریعہ سوچ کر کے متعین کرنا ہے. جیسا آپ کو لگے ویسا آپ عمل کریں. آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جیسا آپ کو لگا ویسا آپ کو عمل کر لینا ہے. دوسرا جو سوال امام صاحب بتا رہے کہ یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا، اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پر رائج ہے، مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے. یہ ہمارے یہاں پر مشہور ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے. کوئی خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوا، لیکن پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کی جائے گی. شریعت نے اس سے ہمیں منع نہیں کیا. اگر کسی نے خودکشی کی تو اس کے بعد رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے خودکشی کی تو کیا اس کے اوپر عذاب ہوگا؟ اب خودکشی رمضان کے مہینے میں اگر کوئی کرتا ہے، وہ جو فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ رمضان میں یا پھر جمعہ کا بھی ہے، جمعہ کی رات کا بھی ہے، کہ انتقال اگر کوئی کرتا ہے تو عذاب کا نہیں، اس میں سوالات قبر سے وہ محفوظ رہے گا. یعنی قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات اس کو نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب سوالات نہیں ہوں گے تو قیامت تک تو وہ آرام میں رہے گا.
تو وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی. جو اس طرح بدعقیدہ ہو تو اس کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. جتنی بھی فضیلتیں اور جتنے بھی ثواب حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں ان سب کے لیے سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. تبھی جا کر کے وہ ثواب حاصل ہوگا, تبھی جا کر کے وہ فضیلت حاصل ہوگی. ورنہ کوئی یہ کہے گا کہ حرم میں نماز پڑھنے کا تو ایک کے بدلے میں 1,00,000 کے برابر نیکی مانی جاتی وہاں پر, تو کوئی بھی جائے گا بدعقیدہ بد مذہب بھی جائے گا تو اس کو بھی یہ ثواب ملے گا نہیں. سنی صحیح العقیدہ ہوگا تبھی وہ ثواب ملے گا, تبھی وہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی. کیا فرما رہے ہیں؟ تو ایسے موقع پر اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنے حصے پر آپ پانی نہیں ڈال سکتے اتنے حصے کے علاوہ جو باقی آپ کے جسم کا حصہ ہے آہستہ آہستہ آپ باقی حصے پر پانی بہائے. اب جتنے حصے پر پانی نہیں ڈال سکتے, جیسے کان کی آپ نے مثال دی کہ کان میں آپ مان لیجئے کہ پانی کوئی ایسی بیماری ہے کہ پانی ڈالنے سے منع کیا گیا, تو کان کے علاوہ باقی جتنا بھی حصہ ہے سب پر پانی بہائیں گے. اب کان میں اگر پانی تو نہیں بہا سکتے ہیں لیکن ہاتھ بھیگا ہاتھ کر کے اس پر اگر آپ پھیر سکتے ہیں, ڈاکٹر نے اس سے منع نہیں کیا کہ تو بھیگا ہاتھ کر کے اس پر آپ مساج کریں. اگر اس سے بھی منع کیا گیا کہ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ دیں اور کپڑے کے اوپر آپ مساج کر لیں. کپڑا رکھ کر کے اس پر مساج کر دیں تو جتنے حصے پر پانی نہیں بہا سکتے ہیں اس پر مساج کریں. مساج بھی نہیں ہو سکتا تو کپڑا رکھ کر کے مساج کریں. باقی جتنے حصے پر آپ پانی بہا سکتے ہیں وہاں پر پانی بہائیں. تو سر میں, پاؤں میں, ہاتھ میں, کہیں پر بھی کہ سب کا یہی حکم ہے. جی سخت ناجائز و حرام کے بالکل اجازت نہیں رہے گی. ان کو اپنے طور پر اپنے تہوار کی خوشی آپ منانے دیں, ہم اس سے منع بھی نہیں کرتے, وہ منائے اپنے طور پر لیکن ہم اس میں شامل نہ ہوں. مشن ہے قربانی کا, وہاں پانی استعمال مصیبہ ہو, حالانکہ اس کی آمدن جو ہے مسجد میں آتی ہے. نوجوان کمیٹی ہے محنت کرتے ہیں لیکن اس کی جو آمدنی مسجد میں آتی ہے, لیکن مسجد کا پانی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں ذمہ دار حضرات کون ہیں؟ نہیں تو آپ ان تک یہ مسئلہ پہنچا دیں کہ اگرچہ اس کی جو بھی اس کا منافع ہے, اس کا جو بھی نفع ہے, وہ فائدہ ہے وہ مسجد میں استعمال ہوتا, وہ پھر بھی مسجد کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا کہ اجازت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ